پوچھے، سوال کرے. اور قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ان لوگوں سے کہ جو اہل ذکر ہیں اگر تم نہیں جانتے. توجہ گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسفے کے بارے میں، بلاغت کے بارے میں، ریاضیات کے بارے میں، نجومیات کے بارے میں کوئی قید نہیں رکھی ہے. جو سوال ہے وہ پوچھو. تو عزیزان گرامی، کوئی ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو ہر قسم کے سوال کا جواب دے. اسی لیے علی ابن ابی طالب نے بلا قید و شرط کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو قرآن جن سے پوچھنے کے لیے کہہ رہا ہے میں نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے، تو علی سے جس علم کے بارے میں پوچھو گے علی جواب دینے کے لیے تیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر علم کا جواب علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. اور عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں سارے جو اصحاب تھے انہیں علامۃ الدہر بنایا تھا، زمانے کا عالم ترین فرد بنایا تھا. مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، ان کی سیاہی، قلم کی سیاہی خون شہداء سے افضل ہے. علماء یہ وارد ہوا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث ہیں علماء انبیاء کے، پیغمبروں کے. فضیلتیں بہت بیان کی ہیں. اور مولا امیر المومنین نے کمیل سے سارے اصحاب سے کہا کہ علم حاصل کرو. ایک مرتبہ فرماتے ہیں یا کمیلو ہلک خزان الاموال، اے کمیل جان لو کہ جو مال جمع کرتے ہیں، جن کا پیشن ہوتا ہے کہ صرف ان کے پاس مال ہو، وہ ہلاک ہو گئے. وَالْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ، یہ مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرمایا. اور علماء باقی ہیں جب تک کہ زمانہ باقی ہے. اعیانہم مفقودہ، گرچہ ان کا جسم مرنے کے بعد زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، مفقود ہو جاتا ہے، ناپید ہو جاتا ہے. وَأَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ، لیکن ان کی مثالیں جب تک زمانہ ہے دلوں میں موجود ہوتی ہیں. اب مولا علی کا کلام امام الکلام ہے. دیکھتے جائیے شیخ توسی، شیخ مفید، علامہ حلی اور جتنے بھی مراجع ہمارے یہاں گزرے ہیں سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا نام آج تک موجود ہے. اعیانہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجودہ. پھر اس کے بعد مولا علی نے فرمایا ہا انا لہا ہونا لعلما جما. لفظ ہا انا لہا ہونا لعلما جما، خبردار ہو جاؤ، اشارے کی طرف، سینے کی طرف اشارہ کیا. وہ اشارہ الی صدرہ، جان لو کہ بے شک اس سینے میں علم کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے. اب یہاں پر مولا علی نے ایک شکوہ کیا ہے، لو اصبت لہ حملتن، اے کاش کوئی پیدا ہوتا کہ جسے میں یہ سارا علم علی دے دیتا. لو اصبت لہ حملتن، حملتن کہتے ہیں کوئی اس کو اٹھانے والا ہوتا، برداشت کرنے والا ہوتا. بلا، پھر امام نے کہا ہاں میں نے کچھ لوگوں کو پایا. بلا اصبت لقنا غیر مأمون علیہ مستعملا آلۃ الدین للدنیا. توجہ فرمائیے گا، یہ آج ہو رہا ہے. مولا نے فرمایا ہاں میں نے کچھ لوگوں کو پایا کہ جو میرے علم کے خواہاں ہیں، میرے علم سمندر علم سے چاہتے ہیں، لیکن ان کا مقصد علم کا حصول نہیں ہے، اس علم کو وہ اپنی دنیا کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. مستعملا آلۃ الدین للدنیا، ہو دین اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے ان کی دنیا میں ترقی سے ترقی ہوتی جائے. اب ظاہر سی بات ہے مس یوز ہوگا اس علم کا. اسی لیے علی ابن ابی طالب نے علم نہیں دیا، خاص اصحاب کو دیا. اور یہ ایک المیہ ہے تاریخ کا کہ مولا کی شان اور عظمت یہ تھی کہ مولا کی جب سینے میں علم کا سمندر ٹھاٹے مارتا تھا تو کنویں کے پاس جاتے تھے اور کنویں میں اسرار کو بیان کرتے. یہ مولا علی کی مظلومیت تھی عزیز. لیکن جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے وہ تو سارے کے سارے جو علوم ہیں اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. ایک صلوات پڑھیں مر محمد صلی اللہ محمد والی محمد. تو مولا امیر المومنین نے سلونی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے کہا پوچھو پوچھو، اور یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. علماء سے متصل رہیے، پوچھئے، سوال کیجئے، ڈیبیٹ کیجئے. اگر یہ نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات کیجئے، پوچھئے دین کے بارے میں. مختلف آراء ہیں، انسان کو عالم دین ہونا چاہیے، عالم دنیا بھی ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، مولا امیر المومنین نے ایک مرتبہ روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے جو حدیث فرمائی ہے نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازہ ہیں. یعنی علم رسول تک اگر پہنچنا ہے تو علی کے واسطے سے جانا ضروری ہے. تو خوارج نے
ایک مرتبہ جب اس حدیث کو سنا تو سننے کے بعد کہا کہ شک ہوا انہیں شاید رسول اللہ نے کہا ہو یا نہ کہا ہو. کہا جائیں گے ہم علی سے ایک ہی سوال پوچھیں گے اور ہر شخص ہم میں سے وہی سوال دہرائے گا لیکن اس کی وجہ پوچھے گا. اگر وجہ مختلف بتاتے رہیں علی تو اس کا مطلب رسول اللہ کی وہ حدیث صحیح ہے. آئے اور آنے کے بعد پوچھا اے علی بتائیے. پہلا آیا انہوں نے کہا خوارج. آج بھی خارجی موجود ہیں. اس زمانے میں آئے مولا کے پاس, کہا مولا بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علم کے تعلق سے میں اس واقعے کو عرض کر رہا ہوں. تو امام مسکرائے, ظاہر سی بات ہے اسرار کا جاننے والا ہے, کس مشن کے تحت یہ لوگ آئے ہیں جاننے والے ہیں. لیکن امام نے کہا نہیں جواب دوں گا میں تجھے. کہا علم افضل ہے مال سے. کہا وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ مال قارون اور فرعون اور حامان کی میراث ہے, علم پیغمبروں کی میراث ہے, اسی لیے افضل ہے. وہ شخص چلا گیا. دوسرا شخص آیا, آنے کے بعد کہا مولا بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو امام نے فرمایا علم افضل ہے. کہا وجہ بتلائیے. اب یہ دوسرا جو شخص آیا ہے وہ دوسری وجہ ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے. مولا علی نے پہلی وجہ کو نہیں بتلایا. کہا علم اس لیے افضل ہے کہ علم نور ہے, جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ علم ڈال دیتا ہے وہاں پر روشنائی ہو جاتی ہے, لیکن مال انسان کے قلب کی تاریکی کا سبب بنتا ہے. اس لیے علم مال سے افضل ہے. وہ چلا گیا اور پھر اس کے بعد تیسرا شخص آیا. امام سے پوچھا مولا بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ امام نے کہا علم افضل ہے. وجہ بتلائیے. تو کہا علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ شخص متواضع اور ہمبل ہوتا ہے. اللہ, یعنی علماء زمانہ کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو دیکھ لیے کہ اگر عالم دین علم کی اونچائی کے باوجود بھی اگر اس میں اکڑ ہے تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو امام نے کہا کہ جو عالم ہونے کے باوجود عالم ہوگا وہ متواضع ہوگا, وہ ہمبل ہوگا. لیکن مال وہ ہے کہ جیسے ہی مال و مقام انسان کے پاس آ جاتا ہے تو اکثر دیکھا گیا کہ انسان میں فرعونیت آ جاتی ہے اور تکبر آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علم مال سے افضل ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. اور ایک شخص آیا, اس نے آنے کے بعد سوال کیا مولا سے بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل؟ مولا نے کہا علم افضل. کہا وجہ بتلائیے. کہا امام نے کہ علم کی خصوصیت یہ ہے کہ علم کو بانٹتے جاؤ بڑھتا جاتا ہے, مال کو بانٹتے جاؤ کہ کم ہوتا جائے گا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. اس کے بعد امام نے فرمایا, اور شخص آیا, اس نے پوچھا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو مولا نے کہا ظاہر سی بات ہے علم افضل ہے مال سے. کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مال جس کے پاس ہو, سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے پاس کم مال ہوتا ہے, کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہو اس کی نیندیں اتنی اڑی بھی ہوتی ہیں. یہ تجربہ شدہ ہے بات. جس کے پاس جتنا مال ہو وہ بھی کیش ہو تو نیند آتی نہیں, تکیے کے نیچے رکھا, پلنگ کے نیچے رکھا, فلاں جگہ پر رکھا, الماری میں رکھا, قفل ہو گیا, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اطمینان قلبی نہیں ہوتا ہے. لیکن امام نے فرمایا جو عالم ہوتا ہے, عالم بے دین ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اس کے پاس جو علم سے چیز حاصل ہوتی ہے وہ اطمینان قلبی ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. پھر امام سے پوچھا گیا مولا بتلائیے علم افضل ہے کہ مال افضل؟ امام نے کہا کہ بھئی بہت سوال ہو گئے, ٹھیک ہے جواب لے جاؤ, آخری جواب ہے. کہا علم افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم کبھی بھی چوری نہیں ہوتا. علم کبھی بھی چوری نہیں ہوتا. مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ہمیشہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں چور آ کر اٹھا کر نہ لے جائے. لیکن اگر علم کو بھی چور چرا کر لے کر گیا تو علم اس کے لیے رائے گا نہیں ہوتا. اگر وہ اہل ہے تو اس علم سے بھی وہ استفادہ کرے گا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل یہ جو شخص جا رہا تھا, آخری شخص, مولا نے کہا جاؤ تم لوگ کس پلان کے تحت آئے تھے؟ تم یہ کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ نے وہ حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہی ہے یا نہیں کہی ہے. جا کر اپنے سارے ساتھیوں سے اے خوارج کہہ دو کہ اگر علی کے آخری زندگی کے لمحے تک تم مجھ سے پوچھتے رہو گے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے تو ساری زندگی جواب دوں گا, وجہ مختلف بتلاؤں گا اور ایک وجہ دوسری وجہ سے مختلف ہوگی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل
امام نے اپنے خاص چاہنے والوں کو خاص انداز سے بھی علم دیا. زازان جو ہے مولا کے چاہنے والے تھے. ان کا تذکرہ میں نے کیا، ایران سے تھے، سلمان فارسی کے ہمشہر لکھا ہے لوگوں نے. کہتے ہیں کہ زازان ایک مرتبہ اشعار پڑھ رہے تھے لہن میں. اس زمانے کے جو فارسی اشعار تھے لہن میں پڑھ رہے تھے. جب پڑھتے پڑھتے امام گزر رہے تھے وہاں سے، امام نے دیکھا کہ سلمان زازان جو ہے اشعار پڑھ رہے ہیں، تو آواز پسند آئی مولا علی کو. آنے کے بعد کہا اے زازان تمہاری اتنی اچھی آواز ہے تو اس لہن میں تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ تو زازان مسکرانے کہا مولا آپ عرب ہیں میں فارس ہوں، مجھے صرف اور صرف اتنی صورتیں آتی ہیں، اتنی سورے آتے ہیں کہ جس سے نماز میں گزارا ہو جائے. اگر میں حافظ قرآن ہوتا تو اگر میں عرب ہوتا تو ضرور پڑھتا. تو امام نے کہا ٹھیک ہے، یہ وعدہ دو کہ اگر تمہیں قرآن آ جائے تو پھر تم شعر نہیں پڑھو گے جو فارسی زبان کے یہ عام شعر ہوتے تھے اس زمانے کے. یہ مداحی اہل بیت کی طرف اس کا اشارہ نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار کے منقبت اور جتنے بھی جو ہے فضائل میں شعر کہے جائیں ظاہر سی بات ہے وہ ممدوح ہیں. تو کہیں گوشے میں ذہن کی یہ بات نہ آئے کہ شعر کی مذمت گویا مولانا کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. شعر ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن وہ کچھ اور شعر پڑھ رہے تھے. تو امام نے کہا اس کے بدلے میں بہتر یہ کہ آپ قرآن پڑھیے گا. تو عزیزان گرامی امام نے جب یہ سنا کہ انہیں قرآن نہیں آتا ہے تو کہا زازان قریب آؤ. زازان قریب میں آئے. زازان یہ کہتا ہے کہ مولا نے میرے کان میں کچھ کہا جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، پھر تھوڑا سا لعاب دہن تھوک جسے کہتے ہیں عام زبان میں مولا نے اپنے منہ سے نکالا اور زازان کے دہان پر رکھا، زبان پر رکھا اور آگے بڑھ گئے. روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی امام آگے بڑھے، پلٹ کر نہیں دیکھا، جیسے ہی آگے بڑھے ہیں تو زازان نے فوراً قرآن مجید کو حفظ کر محسوس کیا کہ مجھے حفظ ہو گیا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگا. سعد خفاف نے، ایک صحابی نے 5ویں امام سے اس اوتھینٹکسٹی کے بارے میں اس کو پوچھا تھا اس روایت کے. تو امام نے فرمایا صدقہ زازان. 5ویں امام فرماتے ہیں صدقہ زازان، مولا امیر المومنین نے اس اسم اعظم کو ان کے کان میں گنگنایا تھا کہ جس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ پوری ہو. تو اعجازی طور پر مولا امیر المومنین نے قرآن مجید سکھایا. لیکن اجزاء گرامی اس وقت مولا علی کی قدر نہیں ہوئی. لوگوں سے کہتے تھے سوال پوچھو، لوگ سوال نہیں پوچھتے تھے، جاہلانہ سوال ہوتے تھے. آج کے زمانے میں بھی اگر امام آئے تو ظاہر سی بات ہے بہت بہتر سوالات پوچھے جائیں گے امام سے. اور یہ امام کی مظلومیت تھی عزیزان گرامی. ایک شخص عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، اس کا علم لینے والا کوئی شخص نہ ہو تو اس کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کے پاس ایک چیز ہے آپ سمجھتے ہیں بہتر ہے امت کے لیے، ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، اور کوئی اس کا خواہاں نہ ہو تو انسان بڑے تکلیف میں رہتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد عجیب و غریب مولا علی سے سوال پوچھتے تھے. ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص، عمر سعد کا باپ سعد بن ابی وقاص، مولا علی نے کوفے میں کہا سلونی قبل ان تفتنونی. اس نے اٹھ کر جاہلانہ سوال کیا. کہا مولا بتلائیے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں. تو مولا علی نے کہا واہ ہو تجھ پر، اگر میں نے تیرے سر کے بال کو بتلا بھی لوں گا تو جا کر گنے گا کیسے؟ لیکن یہ سوال تم مجھ سے پوچھے گا اس کی خبر رسول اللہ نے مجھے دی تھی. ایک بار ہم ڈسکشن کر رہے تو رسول اللہ نے بتلایا کہ سعد بن ابی وقاص، اے علی جب تم سلونی کا دعویٰ کرو گے تو یہ سوال کرے گا، تو اب جواب سن لے. چونکہ تو نے علم کے حصول کے لیے سوال نہیں کیا ہے، مذاق اڑانا چاہتا تھا میرا، تو یہ جان لے کہ مجھے خبر ملی ہے رسول کے توسط سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سعد بن ابی وقاص کے سر میں جتنے بال ہیں اتنے ملائکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلط کیے ہیں کہ جو مسلسل اس پر لعنت بھیجتے ہیں. پھر امام نے فرمایا کہ تیری داڑھی میں جتنے بال ہیں اتنے شیطان تیرے اوپر مسلط ہیں کہ جو ہمیشہ اسباب گمراہی کو تیرے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں. اور اے سعد بن ابی وقاص، تیرے گھر میں ایک بزغالہ ہے، ایک حیوان ہے عمر سعد کے جو کل کو جا کر میرے حسین کو شہید کرے گا. یہ امام نے اس جگہ پر بتائی. پھر علم غیب سے آپ نے خبر. کچھ لوگوں نے اچھے بھی سوالات پوچھے. مثلا ایک شخص نے پوچھا مولا امیر المومنین سے مولا بتلائیے ہم کیسے پہچان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہے، کیسے سمجھ لیں کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے.
آپ نماز پڑھتے ہیں قبول ہوئی کیا قبول نہیں ہوئی کیسے پتا؟ آپ انسان اگر کوئی نعوذ باللہ گناہ کرتا ہے تو گناہ معاف ہوا یا نہیں ہوا کیسے پتا؟ تو امام نے کہا بڑا اچھا فارمولا ہے اس کے لیے، اگر تم کوئی عبادت کرو اس عبادت کے بعد فوراً دوسری عبادت تم نے انجام دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی عبادت قبول ہو گئی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور اگر ایک عبادت کو تم نے انجام دیا اور اس کے بعد گناہ کو انجام دیا تو سمجھ لو وہ عبادت ناکارہ ہو گئی، قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ ایک اچھی چیز نیک عمل شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے تو وہ دوسرے نیک عمل کی طرف ضرور لے کر جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔